رٹلائزیشن ہے جو بچوں سے ہم لوگ اپنے مضامین کو یاد کرتے ہیں، کویسچنز کے آنسر کو یاد کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں. یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ اتنی تباہ کن چیز ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر اپاہج بنا رہی ہے، اور جو 3 مین ایریاز ہے اس کو تباہ و برباد کر رہی ہے. کریٹیکل تھنکنگ ہے، پرابلم سالونگ ہے، اور ڈیسیجن میکنگ ہے. یہ 3 ایریاز اس میمورائزیشن سے، اس رٹلائزیشن سے تباہ برباد ہو رہے ہیں بچوں کے. بچہ بالکل اپاہج بن رہا ہے ذہنی طور پر. بچہ نہ اپنا ڈیسیجن خود لے پاتا ہے، نہ کریٹیکلی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی کریٹیوٹی لا سکتا ہے، اور نہ آگے جا کر کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے. ہمارے تعلیمی نظام کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے یہ چیز ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اور نہ ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ کر پا رہے ہیں. اب دیکھیں، اب اگر مثال کے طور پر آج کل سمر ویکیشن چل رہی ہے نا، تو یہ دیکھو، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو اسکول سے کسی طریقے سے ایک چیز کا رٹھا لگایا اور وہ میٹرک میں نکل کے ایف ایس سی چلا گیا، ایف ایس سی نکل پھر یونیورسٹی. یہ آخر تک آپ کی جان نہیں چھوڑتا. مثال کے طور پر آپ نے یونیورسٹی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر آپ انڈسٹری میں چلے گئے. انڈسٹری میں بھی یہ آپ کو تباہ برباد کرے گا، پھر آگے جا کر آپ کی زندگی، آپ کی پریکٹیکل لائف میں بھی آپ کو تباہ برباد کرے گا، کیونکہ آپ کی بنیاد ہی اپاہج رکھی گئی ہے، ڈماڈول رکھی گئی ہے. اور اسی رٹے کی وجہ سے یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ اتنی تباہ کن چیز ہے. اب میں آپ کو نا کچھ سچویشن سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیوں اس رٹلائزیشن کے خلاف ہوں، اور میں کیوں چاہتا ہوں کہ یہ رٹا نہیں ہونا چاہیے. بچے کے کنسپٹ پہ کام ہونا چاہیے، چاہے وہ اتنا نہ پڑھے، اتنا پڑھے، لیکن کنسپچل پڑھے، تاکہ وہ اس سے کچھ آگے جا کر کوئی چیز بھی بنا سکے، اور وہ جو پڑھا ہے نا اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی استعمال کرنا جان لے. بچے کو یہ چیز نہیں سکھائی جا رہی. بچہ دیکھیں، اسکول سے اپاہج کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بچے کو ذہنی طور پر کیسے ہم اس کو محتاج بناتے ہیں؟ کیسے؟ اسکول میں ٹیچر بورڈ پہ کوئی کویسچن لکھ لیتی ہے نا، تو اب کویسچن لکھ لیا، کویسچن بورڈ بک میں بھی ہے، بچہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا آنسر بھی مجھے لکھا جائے گا. اب وہ آنسر لکھ دیا جاتا ہے. اب آنسر لکھنے کے بعد بچے کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. وہ نوٹ کر لیتا ہے. اگلے دن اسی آنسر میں پھر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اور اسی آنسر کی چیکنگ ہوتی ہے. یہ وہ آنسر ہے جو ٹیچر نے لکھا ہوتا ہے، بنا بنایا بچے کو دے دیا جاتا ہے. اگر ٹیچر نہیں کرتی، اس طرح دکھتی نہیں ہے، تو ٹیچر پھر اس کا ایک جو سبسٹیچیوٹ طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر بچے کو بول دیتی ہے کہ آپ نے بک نمبر، اس بک کے پیج نمبر 15 پہ، پیراگراف نمبر 2 پہ، یا سیکنڈ لائن سے تھرڈ لائن تک یہ والا آنسر لکھنا ہے. تو بچہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. اب جب پیج نمبر 2 پہ، پیج 15 پہ، پیراگراف 2 پہ 2 لائن سے 3 لائن پہ آنسر دیکھنا ہے، تو یہ آپ نے یہاں پر لمیٹیشن لگا دی ہے بچے پہ. بچہ اس 2 لائنوں سے نہ اوپر دیکھتا ہے اور نہ پھر نیچے دیکھتا ہے. وہی اس نے، کیونکہ اس کے ٹیچر نے وہ بتایا ہوتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر بول دے کہ بیٹا یہ کویسچن ہے، اس کا آنسر خود چیپٹر میں ڈھونڈ کے نکالو. جب یہ بچہ تھوڑا سا ہم لوگ اس کو اس طرح پش کریں گے، تو یہ خود بخود اس میں نا باقی چیزوں کی بھی صلاحیت ہوگی. اب بچہ، اب مثال کے طور پر، اب یہ کیسے تباہ کرتا ہے بچے کو؟ بچہ ہم بازار بھیج دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ آج کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، مجال ہے کہ وہ لے آئے. ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا جاؤ آج کھانے کے لیے یہ لے آؤ، تو وہ لے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسکول سے ہی اس کو تباہ کرنا سٹارٹ کیا ہوتا ہے. اسکول سے ہی ہم نے اس کو اس طرح اپاہج بنایا ہوتا ہے. تو جس طرح بچہ اسکول میں انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کویسچن تو آ گیا، اب اس کا آنسر بھی آئے گا نا، تو اس طرح عملی زندگی میں وہ پھر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی انسٹرکشن دی جائے گی تو اس انسٹرکشن کو میں فالو کروں گا، ادروائز آئی ایم جسٹ اے ٹول. بھائی ٹول نہیں ہے، یہ ایک پروڈکٹیو انسان ہے، اور پروڈکٹیو انسان اس کو ایک سسٹم بناتا ہے. اب مثال کے طور پر، اب یہ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ کو اسکول میں بھی پھر یہی حالت ہوتی ہے، کالج میں بھی یہی حالت ہوتی ہے، یونیورسٹی میں بھی، اور پریکٹیکل لائف میں بھی، کیونکہ ہمارا وہ مائنڈ اس طرح بنایا ہوتا ہے نا. تو اب یہ دیکھ لیں کہ اب آ کے اس کو والدین پہ فٹ کرتے ہیں کہ یہ والدین بھی تو اس سسٹم سے نکلے ہیں نا، اس رٹلائزیشن سے انہوں نے بھی رٹا لگا. سمر ویکیشن چل رہی ہے، اب آپ نے اسکولز کی طرف سے والدین کو، بچوں کو کوئی کام دے دیا، اور کام زیادہ نہیں ہے، کم ہے، رائٹ؟ اب آپ نے کم کام دے دیا، تو اب والدین یہ نہیں کریں گے کہ یار کام 3 مہینے کی چھٹیاں ہے، کام 1 مہینے کا ہو گیا، تو 2 ماہ جو ہے وہ خود کسی طریقے سے نہیں، وہ اسکول پہ واپس آئیں گے، ہمیں اور کام دے دو.
اب یہ کیسے یہ دیکھو والدین بھی تو اسی طرح اپاہج بنے ہوئے ہیں نا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ والدین پھر اسکول کو کہتے ہیں کہ ہمیں اور کام دے دو, بجائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ والدین کو یہ مائنڈ میں لانا چاہیے تھا کہ یار 1 مہینے کا کام ہے لے کر دیا ہم نے, اب 2 ماہ ہم کوئی اور کریٹو کام کریں گے. نہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ بنیاد ہی اس طرح رکھی ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اس چیز کو تھوڑا سا کروشلی دیکھ لے, اور یہ جو رٹلائزیشن ہے اس کو ختم کرے, اس کو تباہ برباد کرے, ورنہ یہ آپ اگر نہیں کریں گے تباہ برباد تو یہ آپ کے بچے کو تباہ برباد کرے گا. آپ خود اپنی چیزوں کو دیکھ لینا, آپ ٹیچرز کو دیکھ لیں, ٹیچرز کو بتا دیں کہ آپ نے فلاں دن پر آنا ہے اور کوئی پروڈکٹیو کام کرنا ہے. وہ آ تو جاتے ہیں لیکن وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پروڈکٹیو کام کیا ہے, ہمیں بتایا جائے گا تو ہم وہ کریں گے, خود سے نہیں کرتے. کیوں؟ رٹلائزیشن کی بنیاد اسکول سے ہی رکھی ہوتی ہے. اب آپ کسی ادارے میں چلے جائیں, ادارے میں دیکھ لیں آپ, تو آپ امپلائیز کو کوئی انسٹرکشن دیں گے تو وہ اسی کے اکارڈنگلی چلیں گے. جب وہ ٹاسک پورا ہو گیا تو امپلائی بالکل اسٹینڈ بائی پوزیشن پہ آ جاتا ہے کہ میں نے تو وہ کام کر لیا, اب مزید اور کیا کام ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ امپلائی آٹو پہ آتا اور یہ خود ایک کام کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار اس طرح اپنا کام اپنا ہوتا ہے, باقی امپلائیز اس طرح نہیں کرتے. لیکن وہ مائنڈ سیٹ ہمارا اس طرح ہے کہ ہم ادھر بھی کارپوریٹ سیکٹر میں بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یار ایک کام پورا ہو گیا, اب دوسرا کوئی مجھے بتائے گا تو میں اس کو کروں گا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب یہ جو کرائمنگ کا سسٹم ہم اسکول میں لانچ کیا ہے, ہم نے کب سے چل رہا ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان کے علاوہ, اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے اب دیکھیں, ایک کمپنی ہے اور وہ اس طرح انٹروڈیوس کر رہی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار آپ کے پاس یہ ڈگری ہے, اتنا جی پی اے ہے, اتنا پرسنٹیج. انہوں نے کہا کہ ڈگری آپ کی ہے, سائڈ پہ رکھ لو اس کو, یہ بتاؤ کہ یہ ہم لوگ یہ گڑی بنا رہے ہیں, گڑی, اور اس گڑی ہماری کمپنی یہ گڑی بنانے والی کمپنی ہے, مارکیٹ میں ہزاروں نہیں لاکھوں گڑی بنانے والی کمپنی. آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس گڑی میں ایسا ہم کیا کریں کہ یہ سب سے زیادہ بکے. پرابلم دے دیا اس کو, بھائی اس کا حل بتاؤ. کمپنیز ایسے لوگوں کو ڈھونڈتی ہے. اب ایسے لوگ کیسے کریٹ ہوں گے؟ جب اسکول کے ٹائم سے ہم ان کی کریٹیکل تھنکنگ پہ کام کریں گے, پرابلم سالونگ, ان کو مسئلہ دیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ حل کرو. دنیا میں کتنے مسائل ہیں, پاکستان سے بھرا پڑا ہے بھائی, پاکستان از دا لینڈ آف مسائل. تو بھائی اتنے مسائل ہیں, کوئی مسئلہ پکڑو اس کو حل کرو. لیکن اسکول میں چونکہ نہیں سکھایا جاتا, تو اس وجہ سے بچہ پریکٹیکل لائف میں بھی اسی طرح, جب اسکول میں اپاہج ہوتا ہے تو پریکٹیکل لائف میں بھی پھر اپاہج ہوتا ہے. اور اس میں بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہ سسٹم کی غلطی ہے اور یہ ان کے بڑوں کی نالائکی ہے کہ یہ نالائک جس کے ہاتھوں میں بچہ پل بڑھ رہا ہے, ان کی انٹلیکٹ اتنی نہیں ہے, ان کی کمپیٹنسی اتنی نہیں ہے, اور وہ پھر بچے کو بلیم کر رہے ہوتے کہ یار ہم نے تو بہت بہتر طریقے سے بچے کو پڑھایا, سکھایا, سمجھایا. نہیں بھائی, اگر پڑھایا, سکھایا, سمجھایا ہوتا بہتر طریقے سے تو بچہ آج ادھر نہیں ہوتا. ہم تربیت کے نام پر بچوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, ہم ڈسپلن کے نام پر بچوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. اگر آپ کا بچہ پی جی کے جی پریپ میں ہے اور بالکل ایسے بیٹھا ہے نا اسکول میں, تو بھائی سوچو, اسکول کو دیکھو کہ یار یہ میرے بچے کے ساتھ کر کیا رہا ہے. یہ ایسا ٹائم ہے جس میں بچے کو کھیلنا چاہیے, جس میں بچے کو شور شرابہ کرنا چاہیے, جس میں بچے کو بہت زیادہ باتیں کرنی چاہیے, اور جس میں بچے کو سوال پوچھنا چاہیے. یہ اس طرح ٹائم ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسکول کے ٹائم سے ہی بچے کو اس طرح ڈسپلن کے نام پر اتنا دبا دیتے ہیں کہ وہ بچہ صرف روبوٹ ہی بنتا ہے. وہ پھر اسکول میں بھی سیٹ پہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے, چھٹی ہو جائے تو اس نے ہاتھ میں لنچ باکس اور بیگ اس طرح پکڑا ہوتا ہے اور لائن میں جا رہا ہوتا ہے, لائن میں آ رہا ہوتا ہے. بھائی یہ غلط بات ہے, یہ طریقہ ہی غلط ہے. یہ اس بچے کے کھیلنے کودنے کا ٹائم ہوتا ہے. کلاس روم آپ کے اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک بچہ ٹیبل پہ ہو, دوسرا کرسی پہ ہو. ہاں شرارت ہے, بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, تربیت وہاں سکھاؤ کہ بیٹا بالکل آپ شرارت کر رہے ہو, اب آپ کے پڑھنے کا ٹائم آیا, 1-2 گھنٹہ پڑھ لیتے, اس کے بعد پھر ہم کھیل لیں گے. ہم نے جب اسکول میں بچہ آ جاتا ہے تو بالکل آسان باش ہوشیار والی پوزیشن پہ ایسے ہو جاتا ہے, جب اسکول سے جاتا ہے تو بالکل روبوٹ کی طرح ہم اس کو بھیج دیتے ہیں. تو بھائی یہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہمیں اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. تو یہ جو رٹلائزیشن ہے, یہ جو سسٹم ہے ہمارا, اس پہ ہمیں بہت ہی کینلی اور ڈیپلی اس کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم وقت ضائع کریں. ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں کروشلی اور اس کو بہت زیادہ خطرناک طریقے سے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا, اور ایک بہت ہی کلیئر اور اسٹرانگ سٹانس لینا ہوگا اس کے اگینسٹ, تب یہ ہوگا, ورنہ تو نہیں ہوگا.